السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا شمار مجتہدین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہے، اور اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں۔ ناظرین کرام، آج کی قسط میں ہم آپ کو واقعہ افک اور واقعہ ایلا کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یعنی مذکور ہے۔ ہم انہی کی روایت سے پڑھتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر یعنی غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ ہودج ایک طرح کا سواری ہوتی ہے جو اونٹوں کے اوپر رکھ دی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینے کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا رات میں اعلان کیا تھا۔ تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کی حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو یمن کے ایک شہر ظفار کے مہرے سے بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں میں وہ کم عمر تھیں اور ہلکی پھلکی تھیں، لہٰذا انہوں نے کوئی بہت زیادہ وزن نہیں معلوم ہوا تو انہیں فرق بھی کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ اس وقت ایک کم عمر لڑکی تھیں۔ غرض وہ اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں واپس ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ ایک ضعیف صحابی تھے، تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اسے اٹھا لیں۔ انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ دیکھا۔ جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا جب وہ مجھے پہچان گئے تو انہوں نے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ خدا کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور نہ سوا انا للہ کے میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکیں۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی سلول نے، جو منافق مدینہ تھا، اس نے اٹھا رکھا تھا۔ یعنی منافقین نے جب حضرت عائشہ اور حضرت صفوان معطل کو ساتھ دیکھا تو آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی اور حضرت عائشہ صدیقہ معصوم اور بھولی بھالی پر تہمت لگانی شروع کر دی۔ وہ ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھیں۔ دوسری طرف وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار پڑی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن ایک بات بھی میں نہیں سمجھ رہی تھی۔ البتہ اپنے مرض کے دوران
ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور عنایت میں محسوس نہیں کرتی تھی جس کو پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کہ کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہ تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں ام مستح کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی۔ وہاں ام مستح کا پیر پھسلا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ میں نے کہا آپ مستح کو کیوں برا بھلا کہتی ہیں، وہ تو بدر کے صحابی ہیں۔ کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مستح اور اس کے ساتھی تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ تب انہوں نے ام مستح نے مجھے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ مجھ پر تو ایسے کہ جیسے آسمان سر سے ٹوٹ پڑا۔ جب میں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنی تو ان کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کرو، ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی جائیں، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی کہ اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ لیکن اس پر میں نے کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں کا اس سے کیا تعلق، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ پھر میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی۔ اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے، نہ ہی نیند آتی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورے کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کے متعلق وہ جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر اور بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، عورتیں اور بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندی یعنی ان کی لونڈی بریرہ سے بھی دریافت کر لیجئے، وہ آپ سے حقیقت حال بیان کر دے گی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے، یعنی لاپرواہ سی ہیں، کیونکہ بچپنا تھا ان کے اندر۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی جو منافق سردار تھا اس کا معاملہ رکھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص کا یعنی صفوان بن معطل کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اگر وہ اوس سے ہوا تو ہم اسے سزا دیں گے اور اگر وہ خزرج سے ہوا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ لہٰذا آپس میں اوس اور خزرج میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بٹھا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس روز پورا دن میں روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ ہی میری آنکھ لگتی تھی۔ کہتی ہیں کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرے آنسو رکے اور نہ ہی مجھے نیند آئی، ایسا میں لگتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی
کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں۔ ابھی ہم اسی حالت میں ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ بیٹھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد کو کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ والد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ مجھے حضور سے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کی، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ بس اللہ کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، صبر جمیل ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ کوئی اور گھر کا فرد وہاں سے اٹھا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں تو اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اسی نے میری برات نازل کی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کی سورہ نور کی کہ جن لوگوں نے تہمت تراشی میں شریک ہوئے ہیں، اور 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں نازل ہوئیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت عطا کی جو کسی دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہ تھی، کہ ان کی برات میں قرآن مجید کی 10 آیتیں اتریں جو متواتر تلاوت کی جاتی ہیں۔ 9 ہجری میں واقع ایلا پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے، 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اگرچہ شرف صحبت کی برکت سے تمام دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو گئی تھیں، لیکن بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی،
خصوصاً جب وہ دیکھتی تھیں کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا چھوٹا حصہ بھی ان کی راحت اور آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے، تو ان واقعات نے ان کے صبر و قناعت کا جام لبریز کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ بیچ میں آپ ہیں اور ادھر ادھر بیویاں بیٹھی ہیں، اور توسیع نفقہ کا تقاضا ہے، یعنی خرچ کو زیادہ کرنے کا، یعنی جو جیب خرچ ہے اس کی توسیع کرنے کا تقاضا ہے۔ دونوں نے اپنی صاحبزادیوں کی تنبیہ پر آمادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہیں دیں گے۔ دیگر ازواج اپنے مطالبے پر قائم رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ اتفاقاً اسی زمانے میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک یعنی پنڈلی پر زخم آیا۔ آپ نے بالا خانے پر تنہا نشینی اختیار کی۔ واقعات کے اندازے سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے گویا اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ آپ تنہا چلے گئے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ جب ایلا کی مدت یعنی 1 مہینہ گزر چکا تو آپ بالا خانے سے اتر آئے۔ سب سے پہلے اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ ایک ایک دن گنتی تھیں۔ بولی یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینے کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا عائشہ، مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی، اور اس آیت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو مطلع کر دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو رخصتی جوڑے دے کر عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور رسول اور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو اللہ نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان تمام معاملات میں پیش تھیں، آپ نے سب سے پہلے ان کو ارشاد الہی سے مطلع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہوں۔ دیگر تمام ازواج نے بھی یہی جواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابواب مناقب کا سب سے ضروری باب یہ ہے کہ ان کے حجرے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا، اور نعش مبارک اسی حجرے کے ایک گوشے میں سپرد خاک کی گئی۔ اگلی قسط میں ہم اس کے پورے حالات و واقعات بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔